بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامت نہیں ہوگی، کرامت اختیاری نہیں غیر اختیاری ہے۔ جب اللہ کے اپنے بندے کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے تو غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ظاہر کر دیتا ہے جو انسان کے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ مقام کسی کا بلند کرنا چاہتا ہے، دنیا والوں اور اہل دنیا کے سامنے اس کے دین کی، اس کے ایمان کی حیثیت کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ایسے سے کام کرا دیتا ہے جو انسان کے بس کا نہیں ہوتا، اس لیے یہ اللہ کراتا ہے، کسی کے ولی کے بس کا نہیں ہے۔ تو بات سمجھ گئے کہ ولی کی کرامت آج کے زمانے میں کیوں ظاہر نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے ایمان کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے۔ ارے جو کچھ بچا ہے یہی باقی رکھو، مکڑی کے جالے کی طرح کہیں ایک تین لگ گئی تو سارا کا سارا جالا چلا گیا۔ سارے تانے بانے مکڑی تو جانے کب سے بناتی ہے، ایک تیلی لگ گئی شرک کی، کفر کی، بدعقیدگی کی تو سارا ایمان جو کچھ بچا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جتنا ایمان ہے اتنا ہی باقی رکھتا ہے، اس لیے ولی کی کرامت اب ظاہر نہیں ہوتی۔ اور دوسری وجہ سمجھ لیجئے، اس میں دو نقصان، ایک ولی کو بھی نقصان ہے اور دیکھنے والوں کو بھی نقصان ہے۔ دیکھنے والوں کو بھی نقصان کیسے بتاؤں؟ ہو سکتا ہے عوام اس کرامت کو دیکھنے کے بعد عقیدہ ہی تبدیل کر دے، ولی اللہ ہی تو سب کچھ کرتے ہیں، بچہ بھی دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں، بیٹی بھی ہوتا نہیں؟ وہ کتنی مزاریں کچر رہی ہیں، لوگوں کے جسم پر تو کپڑا نہیں، مزاروں پر قیمتی کپڑے حاضر۔ اگر بتیاں لوگوں کو سلگانے کے لیے نہیں ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی، اگر بتیاں سلگا دیں مسجدوں میں مسنون طریقہ ہے، اور وہاں قبر میں تو گھسو تو خدا کی قسم اگر صحیح نفس کا انسان ہو بے ہوش ہو جائے گا، دھواں کیا بھنڈارا چلتا ہے۔ چراغوں کی یہاں تو توفیق نہیں ہوتی کسی کے گھر میں اجالا کر دیا جائے، جو زندگی اپنی فنا کر چکے ہیں، اب کبھی دوبارہ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، ان کی مزار پر ہم کیا کرتے ہیں؟ دیگیں ہم چڑھا دیتے ہیں۔ کسی یتیم اور یتیم بچیوں کے نکاح میں 50 روپے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں دیگوں پر فاتحہ ہو رہی، اور خود بناتے خود بھی کھا جاتے۔ ثواب ہوتا ہے، وارے کیا ثواب ہے، خود ہی کھا گئے، کیسا ثواب؟ فقیروں کو دے دیا ہوتا، یتیموں کو دے دیا ہوتا، کسی اللہ کے نیک بندے کو دے دیا ہوتا، غریبوں میں جا کے تقسیم کر دیا ہوتا۔ اور دنیا میں یاد رکھیے سکھ مٹھی بھر قوم ہے، کتنی؟ ہندوستان کی بات کرو، مٹھی بھر ہے نا، مٹھی بھر، اور صرف ایک صفت ہے ان کے اندر کہ وہ چاہے کسی مذہب کا رہنے والا ہو، نوالا کسی کا منہ سے نہیں چھینتے، منہ میں ڈالتے۔ حالات کیسے بھی آ جائیں وہ اپنا سارا انتظام لے کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں وہ تعارف، ان کا تعارف جو مسلمانوں کا طریقہ تھا، ہم تو پڑوس میں بھی نہیں پوچھتے اس کے گھر میں کچھ ہوا بھی کہ نہیں، کھانا پکا کہ نہیں پکا، اپنے بھائی کے ہاں، سگے بھائی کے ہاں نہیں پوچھتے بھیا تمہارے کھانا پکا کہ نہیں، بھوکے تو نہیں ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، ولایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ اگر کرامت کو ظاہر کر دے ہم بدعقیدہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ولی کے دل میں یہ خیال آ جائے اب تو ہم سے کرامت ظاہر ہو گئی، ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے، اب تو ہمارے اندر بڑا تقوی آ گیا، اپنے تقوی پر اسے اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے، اور پھر وہ بھٹک جائے اب ہم کچھ بھی کریں، تو اس لیے خطرے دونوں طرف سے ہیں۔ عوام سے بھی خطرہ ہے، عوام سے تو 95% خطرہ ہے، ولی سے تو 70% خطرہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے جب بھی ولایت ظاہر کی، کرامت ظاہر کی کہیں پر، تو اس وقت کے حالات اور لوگوں کے حالات کے اعتبار سے ظاہر کی۔ اب دوسری ولایت سمجھیے، ایک ہے ولایت باطنی۔ یہ ولایت باطنی کیسی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک اللہ کا نیک بندہ سلطانہ پور آ گیا،
اس کے رات کی آہ نے اور رات کی تڑپ نے اور رات کے رونے نے پورے اس علاقے کو تبدیل کر دیا۔ ہر کوئی آدمی مسجدوں کی طرف بھاگ رہا ہے، دین کی طرف جا رہا ہے اور دین میں جڑ رہا ہے، دیندار بن رہا ہے، خود بھی دیندار بن رہا ہے اور اپنی نسلوں کی بھی دین کی فکر کر رہا ہے۔ ولایت جو ملتی ہے اس کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کی مضبوطی ہو، اللہ کا دین پھیلے، اللہ کا دین عام ہو، لوگوں میں دینداری پیدا ہو، لوگ دیندار ہو، لوگ نمازی بنے، لوگ حاجی بنے، لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، لوگ اللہ کے تمام معاملات کو اپنے ساتھ وابستہ کرے۔ یہ ہے اصلی ولایت، جس پر خود نہ کوئی ولی گمراہ ہوتا ہے نہ عوام گمراہ ہوتی ہے۔ یہ ہے حقیقی ولایت، یہ ہے حقیقتاً ولایت، جس ولایت کی وجہ سے علاقے کے علاقے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں حضرت مولانا عظیم الدین صاحب کو، حضرت مولانا اسلام الحق صاحب پہلے ہی ولی مان چکے، میں تو اس سے پہلے ہی سے مانتا تھا۔ اس سے بڑا کیا معاملہ ہوگا کہ جو اٹھا تو اس انداز سے اٹھا کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء کی موجودگی اس بات کی پہلی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا ولی تھا، یہ قطب تھا، یہ ابدال تھا، اور جس نے دین کا مزاج پھیلایا اور لوگوں کے اندر تڑپ پیدا کی دینداری کی۔ آج مجمع آپ موجود ہیں یہاں پر، ہر گاؤں کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک باشندہ اس بات کا گواہی ہے کہ مولانا کے دل میں دین کی تڑپ تھی، مولانا کا جو مزاج تھا اور مولانا کے جو عزائم تھے، جو مقاصد تھے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ سب نے وعدہ کیا ہے، تو یہ وعدہ بے وجہ کیا ہے آپ نے؟ آپ کے اندر تھوڑی بہت دین کی رغبت آئی نا، مولانا کے ذریعے سے آئی یا مولانا کے ادارے سے آئی۔ یہ ہے اصلی ولایت، یہ ہے اصلی ولایت۔ اب رہی بات، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا، غلط کہتے ہیں کہ اٹیک پڑ گیا، غلط کیا ہوگا، معاف کیجئے گا، اٹیک کیا، غلط کیا ہوگا، کبھی کوئی بدعملی کی ہوگی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، برا ہو گیا، اور بھائی جس طرح اللہ چاہے گا اس طرح اٹھائے گا۔ کسی کے عمل کی بنیاد پر آپ کسی پر فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے حفاظ کی کرامتیں دیکھی ہیں۔ ایک 15 سال کا بچہ تھا لہر پور میں، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جب اسے دفنایا گیا تو 1 سال کے بعد اچانک سے قبر پھٹ گئی، بارش ہوئی، قبر پھٹ گئی۔ 1 سال کے بعد جس کا کفن بھی موجود ہو اور جس کے کفن پر داغ نہ آیا ہو، 1 سال کے بعد جس کے ناش میں تغیر نہ آیا ہو، کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جس کے سینے میں قرآن موجود ہے وہ سینہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو سینے میں قرآن محفوظ ہے، جس جگہ پر اللہ کا قرآن پڑھایا جائے گا وہ جگہ بھی محفوظ رہے گی، اور جو قرآن پڑھانے کے لیے تعاون کرے گا وہ لوگ بھی آباد رہیں گے۔ اس لیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرو تو تم بھی آباد رہو گے، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ رہو تم بھی آباد رہو گے، تمہاری تمام تکلیفیں دور ہوں گی۔ ایک جسدان جس کی معمولی قیمت ہوتی، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، حضرت ہردوئی فرمایا کرتے ہیں مثال سے کہ ایک جسدان جس کی معمولی قیمت ہوتی ہے، جس کپڑے کو انسان زیبتن نہیں کرتا، جس کپڑے کو کبھی پہنتا نہیں، اس کو اس کے مزاج کے خلاف لگتا ہے، سستا ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کے قرآن پہ چڑھتا ہے تو اس کی اتنی قدر و قیمت ہوتی ہے کوئی زمین پہ گرنے نہیں دیتا، کوئی گرنے نہیں دیتا۔ ایک ورق ہے نوٹ کی شکل میں، ایک ورق ہے اخبار کی شکل میں، اللہ کے قرآن کے الفاظ اگر اس ورق پر لکھ دیے جائیں، صفحات پر لکھ دیے جائیں، اگر مسلمان ہے تو اس ورق کا ایک ٹکڑا بھی زمین میں گرنے نہیں دے گا۔ آخر میں ایک واقعہ بتاؤں میں قرآن کے متعلق۔ ایک شرابی تھا، شراب میں مست رہتا تھا،
ایک دن اچانک گزرا تو دیکھا ایک قرآن کا ورق ہے جو کیچڑ کے اندر سنا ہوا پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے کپڑوں میں، اپنے ہاتھوں میں کپڑے لپیٹ کر کے بڑے احترام کے ساتھ اس ورق کے ٹکڑے کو نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد ایک جزدان، ایک شیشی ہوتی ہے، اس میں عطر ہوتی ہے، اور اس میں رکھ دیتا ہے، اور یوں کہتا ہے میں تو زندگی بھر شراب پیتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ یہ تو مقدس کلام تھا، پاکیزہ کلام تھا، اس کی جگہ وہاں نہیں تھی، اس عطردان میں تھی۔ اللہ کی یہ اس کی ادا اتنی پسند آئی، جب اس کی جنازہ اٹھا، دنیا سمجھ رہی تھی یہ تو شرابی تھا، یہ تو پاپی تھا، یہ تو مسجدوں کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، یہ تو دین کا کوئی کام تک نہیں کرتا تھا، لیکن رحمت حق بہانہ نہیں جویت، رب کی کائنات کی رحمت اس کو اپنے تمام رحمتوں کے سائے میں لے آئی۔ اللہ کی رحمتیں تو بہانہ تلاش کرتی ہے، انسان کرتا رہے، کچھ نہ کچھ نیک کام کرتا رہے، پتہ نہیں کون سی نیکی سے کام آ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب جنازہ اس کا اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جب اسے دفنایا گیا تو اس کی قبر سے خوشبو پھوٹ اٹھی۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ تو شرابی تھا، اس کے لبوں سے کبھی شراب دور نہیں ہوتی تھی، یہ تو جام ٹکراتا تھا، یہ تو شرابیوں کے ساتھ تھا، یہ تو گالیاں دیتا تھا، اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی۔ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچے، اور اس کی اہلیہ سے کہا مائی ذرا بتا تو، تیرا شوہر تو شرابی تھا، تیرا شوہر تہجد گزار تو نہیں تھا، تیرا شوہر کسی گندے کام، تیرا شوہر تو کوئی بہت بڑا نیک باز تو نہیں تھا، لیکن یہ ماجرا کیا ہے؟ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو خوشبودار بنا دیا؟ وہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں، جب سے نکاح ہوا ہے تب سے لے کر کے صرف ایک واقعہ ہے کہ ایک ٹکڑا لے کر کے آئے تھے اور یہ عطردان میں رکھ دیا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ جب اس شیشی کو کھولا گیا، اس میں دیکھا گیا تو وہ قرآن کا ایک ورق ٹکڑا تھا جو شیشی کے اندر رکھا ہے۔ اللہ نے کیسے انعام سے نوازا، اس لیے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن والوں سے وابستہ ہو جاؤ، اور قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے ان اداروں سے وابستہ ہو جاؤ، جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تمہاری بھی قبر میں، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے مرنے کے بعد بھی خوشبو پھوٹے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔